السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه، وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات بر محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنی لاریب کلام میں یہ ارشاد فرمایا، سورہ الذاریات قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ اور اس کی 56-57 نمبر آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون، نہ ان سے میں رزق چاہتا ہوں نہ ان سے کھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس کو بھی رزق مل رہا ہے وہ میری طرف سے مل رہا ہے، سب کو ہی میں رزق دینے والا ہوں۔ یعنی بہترین رزق اگر کہیں سے مل رہا ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جہاں سے ہر ایک کو رزق مل رہا ہے۔ لہذا انسان کو ہر وقت معرفت الہی میں لگے رہنا چاہیے، اطاعت الہی میں زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ پروردگار عالم جب انسان کو اس دنیا سے بلائے تو انسان معصیت کی حالت میں نہ جائے بلکہ اطاعت کی حالت میں اس دنیا سے جائے، یعنی فرما بردار بن کے جائے، نہ فرمان بن کے نہ جائے۔ اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو وعدہ فرمایا یقیناً وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ پروردگار نے فرمایا کہ میں نے مومن کے لیے وہاں جنت میں آخرت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوں گی نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، ایسی ایسی نعمتیں ہیں، لیکن وہ ہیں کن کے لیے؟ جو مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یعنی جو پروردگار عالم کو سجدہ کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ لائق سجدہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے سید نعمت اللہ جزائری، بلے جلیل القدر عالم تھے۔ انہوں نے ایک اپنی سوچ، اپنی فکر کو ہمارے سامنے رکھا، کہنے لگے کہ میں نے اس بات پہ جب غور کیا کہ پروردگار عالم نے جب ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کون؟ جس نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، عبادت کی، لیکن اس کے باوجود اس کو آدم کو سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، پروردگار کی طرف سے توفیق نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ عالم دین کہتے ہیں میں بڑا فکر میں مبتلا ہو گیا، میں سوچنے لگا کہ جس نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی، جب اسے توفیق نہ ہوئی تو ہماری 60-70 سال کی عبادت کیا چیز ہے؟
ہمیں توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی پروردگار عالم کی طرف سے، اس لیے کہ جب اتنی بڑی عبادت کرنے والے کو توفیق نصیب نہ ہوئی اور وہ جہنمی بن گیا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا کہ جن کی عبادت 60 سال یا 70 سال ہے۔ کہنے لگے میں بہت پریشان ہوا، تو اتنے میں کہتے ہیں کہ ہمارے استاد علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے کچھ روایات بتائیں اور میری مشکل کو حل کیا، میری پریشانی دور ہوئی۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ملائکہ کو جنات کی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ وہ شرارتیں کر رہے تھے، وہ بڑا فساد پھیلا رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ انہیں ختم کر دو، انہیں قتل کر دو، تو سب کو قتل کیا اور ابلیس رہ گیا۔ یہ کہنے لگا کہ فرشتوں سے میں تو مومن ہوں، میں تو نیک ہوں، لہذا جب میری قوم کو ختم کر دیا ہے تو یہاں اکیلا رہ کے میں کیا کروں گا، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ ملائکہ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ اسے۔ جب یہ ابلیس جا رہا تھا لوح محفوظ پہ پروردگار کی عالم کی طرف سے کچھ تحریر نظر آئی، اور اس تحریر میں یہی تھا کہ پروردگار نے فرمایا کہ جو آخرت چاہتا ہے میں اسے آخرت میں اجر دوں گا، جو دنیا میں چاہتا ہے اسے دنیا میں دوں گا، لیکن جسے دنیا میں دوں گا آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ، جو آخرت چاہتا ہے، حرث الآخرہ نزد لہو فی حرث، اللہ نے فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ فیہا، جو اس دنیا میں چاہتا ہے تو ہم اس دنیا میں دیں گے، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا تحریر کو تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اس نے کہا آخرت تو پتہ نہیں ادھار ہے، ملے یا نہ ملے، لہذا اس دنیا میں مجھے ملنا چاہیے، اور اللہ عادل ہے، اس نے 6000 سال کی عبادت کا اجر تو دینا تھا اسے اس دنیا میں، تو اسی لیے چونکہ اس کی نیت میں جو تھی وہ دنیا تھی، آخرت نہیں تھی، اس لیے پروردگار عالم نے جب سجدے کا حکم دیا تو اسے توفیق حاصل نہ ہوئی، توفیق نصیب نہ ہوئی کہ یہ آدم کو سجدہ کرتا۔ اصل میں حکم الہی کو سجدہ تھا، اللہ کے حکم کے آگے جھکنا تھا، تو چونکہ اس کی نیت میں دنیا تھی آخرت نہیں تھی، اس لیے اسے توفیق نصیب نہ ہوئی، لیکن جس کی نیت میں آخرت ہو تو پروردگار عالم اسے یقیناً توفیق عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہٰذا عزیزان گرامی، عبادات میں انسان دنیا پہ توکل نہ رکھے، دنیا پہ بھروسہ نہ رکھے، بلکہ پروردگار عالم کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آخرت پہ امید رکھے، اس لیے کہ مومن کے لیے اللہ نے وہاں نعمتیں رکھی ہیں، وہاں آسائشیں رکھی ہیں، وہاں راحتیں ہیں مومن کے لیے، قسم و قسم کی نعمتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں دنیا اچھی ہوتی تو معصومین علیہ السلام کی ذات کو پروردگار عالم یہاں تکلیفوں میں نہ رکھتا، لہذا جب ان کے لیے آخرت ہے تو ان کے ماننے والوں کے لیے بھی اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ چند روزہ تکلیف ہے دنیا کی، کسی نہ کسی طریقے سے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد انسان کو سکون حاصل ہوگا، اور یہ تکلیف عبادت میں جو ہوتی ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہے اگر آخرت پہ انسان کی نگاہ ہو۔ خود دیکھ لیجئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے میں اپنے باپ کے پاس گیا، میں نے کیا دیکھا، شب بیداری کی وجہ سے میرے باپ کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر کر کے میرے باپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اور ساتھ امام فرماتے اتنا قیام کیا میرے باپ نے اللہ کی بارگاہ میں، پاؤں متورم ہو چکے تھے، پاؤں پہ ورم آ چکی تھی، تو اس وقت کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو پیشانی بھی زخمی نظر آ رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں اتنا طولانی اتنے لمبے سجدے کیے۔ تو اس وقت پانچویں امام فرماتے میں نے اپنے باپ سے کہا بابا عبادت گھٹا دیجئے، اتنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کہا بیٹا بتاؤ آپ کے جد، ہمارے جد امیر المومنین کتنی عبادت کرتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، اس کے مقابلے میں تو یہ میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج شیطان مومن کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے،
لہذا حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ بخش دے گا۔ اب اندازہ لگیں کیا یہی حسن ظن سید سجاد کو نہیں ہے؟ کیا ارحم الراحمین سید سجاد کے علم میں نہیں ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے؟ کیا سید سجاد نعوذ باللہ کوئی ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ عبادت کی؟ نہیں، غلطی کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ پروردگار عالم پہ ان کا حسن ظن بھی ہے، اسے ارحم الراحمین بھی مانتے ہیں، ان کے کردار میں، ان کی زندگی میں کبھی ان سے کوئی غلطی سرزاد بھی نہیں ہوئی جس کے ازالے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی عبادت کی ہو، تو نہ غلطی سرزاد ہوئی، اور اللہ پہ حسن ظن بھی مکمل ہے، ارحم الراحمین بھی مانتے ہیں، پھر اتنی ساری عبادت، اتنی لمبی عبادت، آخر کیا وجہ؟ اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ان العبادۃ ثلاثۃ، چھٹے امام فرماتے ہیں عبادت تین طرح کی ہے۔ ایک عبادت یہ ہے کہ قوم عبد اللہ خوفا فتلک عبادت العبید، فرمایا کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف کی وجہ سے، کہیں ہم جہنمی نہ بن جائے، ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جائے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ عبادت ہے جو غلاموں جیسی عبادت ہوتی ہے، غلام خوف کی وجہ سے غلامی کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وقوم عبد اللہ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ طلب الثواب، ثواب کی غرض سے، یعنی جنت کی لالچ میں، نعمتوں کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فتلک عبادت الاجراء، یہ وہ عبادت ہے جو تاجروں کی جیسی عبادت ہوتی ہے، یعنی تاجر اس منفعت کو سامنے رکھتے ہیں، اس منافع کو سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ عبادت وہی ہے جو ایک تاجر عبادت کرتا ہے۔ لیکن امام نے فرمایا کہ وقوم عبد اللہ محبا لہو، کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یعنی اس سے لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا فتلک عبادت الاحرار، یہ وہ ہے جو آزادوں کی عبادت ہے، یعنی نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، بلکہ اسے لائق سمجھا، اس کی عظمت کو سامنے رکھا، تو پھر عبادت اتنا زیادہ کی کہ عبادت کم نظر آئی، اس کی کبریائی بلند نظر آئی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، معصومین کی عبادت وہ اس وجہ سے عبادت ہے کہ وہ اسے اتنا لائق سمجھتے ہیں عبادت کے کہ جتنی عبادت کی جائے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا اس کی عبادت کا۔ تو بس ہمیں بھی عبادت ویسی کرنی چاہیے کہ ہم نہ جنت کے لالچ میں اسے سجدہ کریں، نہ جہنم کے خوف سے سجدہ کریں، بلکہ اسے لائق سمجھیں، سجدے کا، عبادت کے لائق سمجھیں، اس کی عبادت کریں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا افضل الناس من عشق العبادت، اللہ اکبر، فرمایا افضل ترین انسان وہ ہے جو عبادت کا عاشق ہے۔ امام فرما رہے افضل ترین انسان وہ ہے جو عاشق ہے کس چیز کا؟ من عشق العبادت، عبادت کا عاشق ہے۔ اور کیسا عاشق ہے؟ فرمایا فعانا، کہا جیسے عبادت کو دیکھتے اسے گلے لگا لیتا ہے، عبادت کو گلے لگا دیتا ہے۔ محبا لہو بقلبہ، اور عبادت کو ایسا جانتا ہے جیسے کوئی انسان دل سے کسی کو چاہنے والا ہو، دل سے محبت کرتے، وباشرہ بجسدہ، اور اپنے جسم سے اس عبادت کا اظہار کرتا ہے، یعنی جسم کے ذریعے عبادت کو بجا لاتا ہے، دل سے عبادت سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عاشق ایسا ہے جیسے عبادت نظر آئے اسے گلے لگا دیتا ہے۔ اور پھر امام نے صرف یہی جملے ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ ساتھ امام یہ فرماتے ہیں فَهُوَ لَا يُبَالِي عَلَى مَا أَصْبَى مِنَ الدُّنْيَا عَلَى عُسْرٍ أَمْ عَلَى يُسْرٍ، فرمایا یہ وہ عاشق ہے جسے پرواہ نہیں ہوتی دنیا میں میری زندگی آسائشوں میں گزر رہی ہے یا میری زندگی تنگ دستیوں میں گزر رہی ہے، یعنی اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی، پریشانی میں گزر رہی ہے، یہ سکون کی حالت میں گزر رہی ہے، یہ ایسا عاشق ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر عشق عبادت سیکھنا ہے تو 14 کے دروازے پہ آئے۔
یہ ہستیاں تمہیں بتائیں گی عشق عبادت کیا ہوتا ہے، کیسے اسے اللہ کی عبادت سمجھ کر عبادت کی جاتی ہے۔ خود ایک مرتبہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے امام نے اپنے بھائی زید سے یہ کہا، امام نے فرمایا کہ دیکھو تم اسی باپ کے بیٹے ہو جس باپ کا میں بیٹا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ ہمارے جد سید الساجدین زین العابدین نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا ینال احد ما عند اللہ الا بطاعت، اللہ کے ہاں جو تقرب کا مقام ہے فرمایا وہ اطاعت کے علاوہ اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کے ہاں جو مقام قرب ہے اگر اسے حاصل کرنا ہے تو وہ صرف اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور کسی رشتہ داری سے وہ مقام نہیں ملے گا۔ تو ایک مرتبہ یہ کہنے لگا امام کا جو بھائی ہے، 7ویں امام کا بیٹا 8ویں امام کا بھائی زید، کیا کہنے لگا، ہوں تو میں پھر بھی آپ کا بھائی ہوں۔ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ بھائی ہونا معیار فضیلت نہیں ہے، امام نے ارشاد فرمایا بھائی ہونا معیار فضیلت نہیں ہے، اگر یہی معیار ہوتا تو پھر تیرا باپ جو میرا باپ ہے وہ زندان میں سجدے کر کر کے وہ بھی جنت میں جائے اور تو بغیر اطاعت کے تو بھی جنت میں جائے، پھر اللہ کے ہاں عدل کہاں رہ گیا۔ لہذا یاد رکھو بھائی ہونا فضیلت نہیں ہے، بلکہ کہا دیکھو قرآن پڑھو، نوح ہی کا بیٹا تھا جس کے لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اب تیری اہل کہلانے کا حق نہیں رکھتا، کیوں؟ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل جو اچھا نہیں ہے، لہذا عمل اچھا ہونا یہی رشتہ داری کو ثابت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، بلند سے بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، دیکھیں امام کا انداز، دیکھیں تبلیغ کا، پیغام پہنچانے کا انداز دیکھیں امام کا کہ اپنے بھائی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، نہیں، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اور امام چاہ رہے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا عبادت کی جائے اس کی بارگاہ میں کم ہے، اور تاکہ ہر لوگ متوجہ اس بات کی طرف کہ جب امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھو مقام جو ملتا ہے اللہ کے ہاں اطاعت کے ذریعے ملتا ہے۔ اور اسی لیے ایک اور مقام پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے ارشاد فرمایا کہ دن بدن عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے، عبادت میں کمی نہ آنے پائے، کوشش کرو دن بدن تمہاری عبادت میں اضافہ ہو۔ کیوں؟ زندگی کا فائدہ ہی یہی ہے، اگر عبادت میں معرفت پروردگار میں اضافہ نہ ہو تو پھر زندگی کا کیا فائدہ؟ اسی لیے فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا گزشتہ اور یہ دن دونوں برابر ہوں، امام فرماتے ہیں وہ دھوکے میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ لہذا کیا ہونا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں جو موجودہ دن ہے وہ گزشتہ دن سے عبادت کے حوالے سے افضل ہو، یعنی تھوڑی بہت عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں تک امام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ، وہ شخص کہ یومہم الآخر شرہما، فرمایا کہ دوسرا دن پہلے دن سے اگر بدتر ہے تو امام نے فرمایا یہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے۔ یعنی کل نیک تھا آج بد کردار ہے، کل نمازی تھا آج بے نمازی ہے، کل متقی پرہیزگار تھا آج فاسق و فاجر ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر یہ انسان اللہ کی رحمت سے دھدکارا ہوا ہے، بلکہ کیا ہے دن بدن انسان کے لیے، مومن کے لیے عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ فرماتے ہیں ان ابغض الناس الی اللہ من یقتدی بسنت امام ولا یقتدی باعمالہ، امام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں بدترین انسان وہ ہے
جو امام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرے اور کردار میں امام کی اقتداء نہ کرے، یہ اللہ کے ہاں بدترین انسان ہے۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو ایسے زمرے میں لانا ہے کہ ہمارے امام ہمارے کردار کو دیکھ کے ہمارے حق میں دعا کریں، ہمارے امام ہم پہ خوش ہو جائیں۔ یہی زندگی کا محور ہے۔ عزیزان گرامی، بس بندہ آیا ہی اس لیے ہے تاکہ اپنی آخرت کو بنا لے، اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اس دنیا میں رہنا کسی نے نہیں ہے، اور ائمہ نے ہمیں اسی بات کی تلقین کی ہے کہ کیا کریں؟ اس دنیا میں رہ کے وہ کام کریں جو آخرت کے لیے مفید ہو۔ بس عزیزان گرامی، مخدومہ کنین نے دنیا کو بتایا کہ اگر چاہتے ہو ہماری آخرت سنور جائے تو امر بالمعروف جاری کرو، نہی عن المنکر جاری کرو، والدین کا احترام کرو، نماز کے پابند ہو جاؤ۔ وہ مخدومہ جو مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اتنا گریہ کرتی ہیں، اتنا گریہ کرتی ہیں، خود گھر کی کنیز جناب بی بی فضہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میری شہزادی اتنا روئی کہ جائے نماز پہ بھی زہرا کے آنسو تھے، زہرا کے پاؤں پہ ورم آ گئی، اتنا گریہ کیا۔ یہ اوپر کوئی جا کے بچوں کو ذرا ہٹا دیں، یہ شور زیادہ کر رہے ہیں، لگتا ہے شاید کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، بس مخدومہ کنین نے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے تو اس کے اوامر و نواہی کے پابند ہو جائیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں، اللہ کہاں راضی ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان آج جس کا تعلق مخدومہ کنین سے ہے، جس نے اپنے آپ کو اس مخدومہ کی اطاعت میں ڈھال دیا، مخدومہ کی سیرت کو اپنے سیرت میں ڈھالا، مخدومہ کے کردار کو اپنایا۔ وہ انسان خوش قسمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ما یاسر البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، آج جمادی الثانی کی پہلی تاریخ آ گئی، وہ 3 جمادی الثانی، وہ جمادی الثانی کی تاریخ جس میں زینب یتیم ہو گئی، ام کلثوم یتیم ہو گئی، حسین یتیم ہو گئے، ماں کا سایہ اٹھ گیا سر سے۔ عزیزان گرامی، جتنا زیادہ ہو سکے مخدومہ کنین کی مجلس میں ضرور شرکت کیا کرے۔ ایک عالم دین کا جملہ ہے، جامع مسجد کے خطیب ہیں، مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں،
ان کا ایک جملہ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام زمانہ کا حکم ہے چاہنے والوں کے لیے جب کسی ذریعے سے دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو پروردگار کو میری دادی زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ دے کے دعا مانگے۔ وہ مخدومہ جو صدیقہ ہے، عزیزان گرامی، زہرا کو جھٹلانا قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ آیہ مبہلہ زہرا کی صداقت کی دلیل ہے، آیہ تطہیر زہرا کی صداقت کی دلیل ہے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی دادی کی وفات کیسے ہوئی؟ 10 منٹ تک میرے امام روتے رہے، 10 منٹ تک میرے امام روتے رہے۔ 10 منٹ کے بعد رو رو کے کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں ایک دروازے پہ کچھ لکڑیاں لائی گئیں، ان لکڑیوں کے ذریعے زہرا کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ آنے والے نے کہا یا اہل النبی اخرجوا ابا الحسن، اے اہل بیت نبی جلدی کرو علی کو باہر نکالو۔ زہرا نے دروازے کا تعارف کرایا، آنے والے تجھے پتہ ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جہاں میرا بابا آ کے آیہ تطہیر کی تلاوت کرتا رہا، تجھے پتہ ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت بھی رک جاتا ہے۔ لیکن اس آنے والے نے ایک نہ سنی، آخر کار دروازے کو آگ لگائی۔ جب دروازے کو آگ لگائی، چھٹے امام کے جملے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ وَقَانَ الْمِسْمَارُ فِي الْبَابِ، دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، جب دروازہ جلا دخلا فی بطن فاطمہ، اس ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، پیچھے دیوار تھی، درمیان میں ہماری دادی زہرا تھی جس کے جسم میں لوہے کی میخ جب لگی تو محسن شہید ہو گئے۔ علادارو بس کیا سنو گے، جب محسن شہید ہوئے زہرا کی مظلومیت بڑھی، اتنا بڑی زہرا نے چند جملے کہے، کہتے یا خزین یا فضتو، فضا مجھے سہارا دو۔ علادر بی بی نے پھر دوسرا جملہ بھی کہا کہ مجھے بتاؤ میرا علی کہاں ہے؟ علادارہ نے حسین سنو گے محسن شہید ہو گئے، لیکن ایک روایت ملتی ہے جب میرے 12ویں امام کا ظہور ہوگا، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک بی بی دائیں طرف سے آ کے کھڑی ہوں گی، اس کی آغوش میں ایک جنازہ ہوگا، اور ایک مرتبہ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ یہ فاطمہ بنت اسد ہے جس کے ہاتھوں پہ محسن کا لاشا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ دوسری بی بی میرے 12ویں آقا کے بائیں طرف آ کے کھڑی ہوں گی، اس کے ہاتھوں پہ بھی ایک لاشا ہوگا۔ یہ کس کا لاشا ہے؟ یہ کون سی بی بی ہے؟ یہ میری مظلومہ زہرا بی بی ہے جس کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ علادارن حسین ظالم نے ایسا تازیانہ مارا، زہرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا زہرا کا ہاتھ۔ علی جب دربار سے واپس آئے نا دربار سے، علی کیا دیکھا؟ زہرا اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، ہاتھ اٹھ نہیں رہا۔ ایک مرتبہ زہرا بڑی مشکل سے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو بلند کر کے ان کے لیے بد دعا کرنا چاہتی ہے۔ علی نے ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، کیا کہتے ہیں علی؟ اصبری یا بنت عین الورا، اے خیر الانام کی بیٹی، اے فاطمہ صبر کرو۔ سنو گے زہرا کے کیا جملے تھے؟ کہتے یا ابا الحسن اخذوا حقی فصبرتو، اے ابا الحسن انہوں نے میرا حق غصب کر لیا، میں نے صبر کیا۔ یا ابا الحسن قد جرح جنبی فصبرتو، انہوں نے میرے پہلو کو توڑا، میری پسلیاں توڑی، میں نے صبر کیا۔
قد قتلوا جنینی فصبرت، اے ابوالحسن انہوں نے میرا موسم شہید کیا، میں نے صبر کیا۔ قد جرح یدی، انہوں نے میرا ہاتھ توڑا، میں نے صبر کیا۔ اے ابوالحسن انہوں نے میرے شوہر کے گلے میں رسی ڈالی، میں نے صبر کیا۔ اے ابوالحسن میں کہاں کہاں صبر کروں؟ اگر اتنے میں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر محمد کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا زہرا اگر بد دعا کرو گی تیرے باپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ زہرا کا گریہ بلند ہوا، روضہ رسول کی طرح منہ کر کے کہا بابا میں صبر کر لوں گی، تیرا نام باقی رہ جائے، اذان میں تیرا نام باقی رہے، کلمے میں تیرا نام باقی رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔